نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورۃ النساء کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی محفل میں رہتا ہوں، جب میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں میرا دل بڑا اطمینان سے رہتا ہے، میرے دل میں کوئی ڈر نہیں رہتا، میں بڑا خوش رہتا ہوں، لیکن جب آپ کی مجلس چھوڑ کر گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، میرا دل گھبراتا ہے، میں ٹینشنوں میں آ جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اے اللہ کے نبی ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں میرا دل کا یہ حال ہے، ایک سیکنڈ بھی میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزارتا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے چلے جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی آپ کا مقام اس دنیا میں بہت بڑا ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، آپ کو جنت میں بہت بڑا مقام ملنے والا ہے۔ میں ایک صحابی ہوں، میرا مقام آپ کے مقام تک نہیں ہے، مجھے جنت ملی تو بھی ادنا مقام ملنے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ یہ آیت نازل فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو انسان آخرت میں اللہ کے نبی کی صحبت چاہتا ہے، نبیوں کی صحبت چاہتا ہے، صدیقین کی صحبت چاہتا ہے، شہداء کی صحبت چاہتا ہے، رفقا کی صحبت چاہتا ہے، اللہ نے کہا اس کو نبیوں کی اطاعت کرنا ہوگا، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی شریعت کی اطاعت کرنا ہوگا. اللہ اسے کل قیامت کے دن نبی کی صحبت عطا کرے گا، انبیاء کی صحبت عطا کرے گا. میرے بھائیو، اس دنیا میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا. انہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کا دیدار ہوا، نبی کی صحبت ہوئی، انہیں اس دنیا میں نبی کی صحبت ملی اور آخرت میں بھی ملنے والی ہے. ہم لوگ ایسے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو زمانہ نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہو سکا. اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے تو ایک جگہ ہو سکتا ہے، وہ جگہ ہے جنت ہے. جنت میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکتا ہے، جنت میں اللہ کے نبی کی صحبت مل سکتی ہے. اور شرط یہ ہے چند کام کو کرنا ہوگا، چند کاموں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. اگر ان کام کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، اللہ کے نبی کی صحبت کل قیامت کی دن جنت میں ملے گی. تو میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے ہمیں اس دنیا میں چند کام کرنا ہوگا، تبھی ہمیں اللہ کے نبی کی صحبت جنت میں مل سکتی ہے. تو میرے بھائیو سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے کل اللہ کے نبی کی صحبت ملنے والی ہے، انبیاء کی صحبت ملنے والی ہے، شہداء کی صحبت ملنے والی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا ہے. جھوٹی محبت بظاہر تو ہم اللہ کے نبی کی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہماری زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، بظاہر ہمارے ہم گردہ لگائے ہوئے ہیں، گردہ چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، جمعہ آتا ہے عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی صحبت ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی صحبت کے ساتھ، پیارے نبی کے اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا ہوگا. جھوٹی محبت بظاہر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہماری زندگی میں رسومات ہیں، ہماری شادیوں میں رسومات ہیں، ہماری زندگی میں شرک ہے، ہماری زندگی میں چھٹی ہے، ہماری زندگی میں 40واں ہے، ہماری زندگی میں 10واں ہے. اس طریقے سے مختلف ہماری زندگی میں بدعات بھرے ہوئے ہیں، بدعات آئے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے نبی کے محبین کا دعویٰ لگاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا، یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی سے سچی محبت کیسے کرنا؟ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی، میں اپنے جان کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہنے والا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الآن یا عمر، اے عمر
آج آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کی محبت اپنی جان سے زیادہ کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو بکر کی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے نبی مل کر ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیارے نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا ماجرا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہجرت کر رہے ہو، دونوں جا رہے ہیں، میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، تھوڑی دیر مجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر مجھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیا بات ہے ابو بکر؟ ابو بکر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، جب میرے دل میں خوف آتا کہ دشمن آپ کو سامنے سے حملہ کرنے والا ہے تو میں آگے جاتا ہوں تاکہ دشمن سب سے پہلے مجھے تیر مارے، تاکہ دشمن سب سے پہلے مجھے تیر مارے۔ جب میرے دل میں خوف آتا کہ دشمن پیچھے سے آپ کو حملہ کرنے والا ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تاکہ دشمن سب سے پہلے مجھے حملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی سے ایسی محبت کرنا، ایسی محبت کرنا۔ آج ہماری زندگیوں میں پیارے نبی سے جھوٹی محبت ہم کر رہے ہیں، بظاہر ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا چہیتا قرار دے رہے ہیں، زندگی میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، بظاہر اللہ کے نبی کا نام لے کر ہم آ کر اس کے اللہ کے نبی کے محبین میں شمار ہونا چاہ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا ہوگا۔ کیسے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی کے غلام ہوتے ہیں، بچپن میں وہ گم ہو جاتے ہیں، کوئی انسان ان کو پکڑ کے بازار میں بیچ دیتا ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا انہیں خرید لیتی ہیں، خرید کے اللہ کے نبی کو تحفے میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پالتے ہیں، پوستے ہیں اور بڑا کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو معلوم ہوتا ہے ہمارا بچہ اللہ کے نبی کے پاس پل رہا ہے۔ باپ اور چاچا مل کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہمارا بچہ ہے، بچپن میں گم ہو گیا تھا، آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی لوٹا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے زید چلے جائیے، آپ کے والدین آئے ہوئے ہیں، آپ کے چچا آئے ہوئے ہیں، چلے جاؤ۔ میرے بھائیو، حضرت زید کے جواب پہ غور کرو، حضرت زید کے جواب پہ غور کرو۔ حضرت زید کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ہرگز جا نہیں سکتا، یہ بظاہر تو میرے ماں باپ ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ دینے والے ہیں، میں ماں باپ کو میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا ہوں، مجھے ماں باپ سے زیادہ آپ پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت کرنا میرے بھائیو، ایسی محبت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ماں باپ سے زیادہ محبت کیا۔ آج ہماری زندگی میں کیا حال بن چکا ہے، کیا حال بن چکا ہے؟ زندگی میں ماں کہتی ہے بیٹا فلاں رسوم کو ادا کرو، شادی میں اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ کی شادی کو خوشی سے نہیں کر سکتی۔ تو بچہ کہتا ہے ماں اگر تم خوش ہو تو میں شادی کروں گا، تم خوش ہو تو میرے شادی میں کامیابی ملے گی۔ اللہ کے نبی کی سنت کو دیوار پہ مارتا ہے، ماں کی بات کو سامنے لاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس انسان نے اللہ کے نبی کو محبت کی چھوڑ کو ماں باپ کی محبت کو اپنے دل میں وسایا ہوا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی کو ماں باپ سے زیادہ چاہنا ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں ماں باپ سے زیادہ بسانا ہوگا۔ میرے بھائیو، ایک صحابی اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں تم سوال کرنے سے پہلے سوچو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تیاری کچھ زیادہ نہیں کی ہے،
بس میں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بسایا ہوا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو محبت کے بسایا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی یہی چیز تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا میرے بھائیوں، آخرت میں کامیابی اللہ کے نبی کی محبت دل میں بسانا ہوگا، تبھی ہماری زندگیوں میں کامیابی ہوگی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں کا جائزہ لیجئے، آج ہمارے بچوں کے دلوں کا جائزہ لیجئے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی نبی کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں پیارے نبی کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں فلمی اداکار ہیروئن سے محبت ہے، ہیرونیوں سے محبت ہے، ان کے دلوں میں کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑیوں سے محبت ہے اور کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو، یہ لوگ جنہیں آپ دلوں میں بسائے ہوئے ہیں یہ کل قیامت کے دن جہنم کے کتے بنے ہوں گے، جہنم کے رہے ہوں گے۔ اللہ کل قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اگر آپ ان کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ گے، اللہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ آپ کا حشر کرنے والا ہے، ان کے ساتھ آپ کو اٹھانے والا ہے، ان کے ساتھ آپ کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ فلمی اداکار، یہ کرکٹ کے ہیرو، یہ بڑے بڑے جو لوگ بنے ہوئے ہیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، تبھی ہم کو آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آج ہمارے ماں باپ کا لاڑ بہت بن چکا ہے، ماں باپ کا لاڑ بہت بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یاد رکھیے، آج جو ہمارے بچوں کی مائیں ہیں بگڑ چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم آنے والی نسل برباد ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے والدین کیسے ہیں؟ ماں باپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ باپ کی رات ہو رہی ہے فلموں کے ساتھ، باپ رات کر رہا ہے فلم کے ساتھ، ماں صبح کر رہی ہے سیریل کے ساتھ۔ بچوں کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ میرے بھائیوں، ماں کی صبح ہو رہی ہے 8 بجے، ماں کی صبح ہو رہی ہے 8 بجے، ماں فجر کی نماز نہیں پڑھتی، بچہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، بچہ اٹھتا ہے سیدھا ماں تیار کرتی ہے، بچے کی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، ماں صبح کی نماز نہیں پڑھتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، صبح شام کے اذکار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے، اسکول جانے کے بعد بچہ پہلی چیز نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، اسکول جاتا ہے، اسکول میں جانے کے بعد وہ مسلم اسکول نہیں، ہندوؤں کی اسکول ہے، وہاں جا کے وندے ماترم ایسے گیت گاتا ہے، تو ہمارے بچوں کی زندگی میں کیسی برکت آئے گی؟ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، جب آپ اپنی بیوی کی تلاش کرتے ہو، ایسی عورت کو تلاش کرو جو اپنے بچوں کی مستقبل کو سدھارتی ہو، جو فجر نماز کی پابند ہو، جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتی ہو، جس کی صبح ہو رہی ہے 8 بجے، بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے، بچہ جا کے ہندو اسکول میں پڑھتا ہے اور بچوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، بچوں کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ایسی عورت کو گھر میں لاؤ جو دین کی پابند ہو، قرآن مجید کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لاتے ہو، ایسی عورت کو اپنے گھر میں لاؤ، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیوی کو خوبصورتی دیکھ کے اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ بیوی اپنے شوہر کی زندگی کے ساتھ بچوں کا مستقبل بھی برباد کرے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگر جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز پیارے نبی سے محبت کرنا ہوگا، دوسری چیز پیارے نبی کی شریعت سے محبت کرنا ہوگا، پیارے نبی کی اطاعت کرنا ہوگا،
تبھی ہم اللہ کے نبی کی صحبت جنت میں اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں پیارے نبی کی محبت ہے، پیارے نبی کی شریعت جو لائے ہیں پیارے نبی، اس سے محبت نہیں، صرف ہم اللہ کے نبی کے محبت کو دل میں بسائے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، بظاہر اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں بسی ہوئی ہے، تو کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ ابو طالب کون تھے؟ پیارے نبی کے چچا تھے، پیارے نبی کے چچا تھے۔ ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے، کتنا چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پریشان ہو کے ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے، ابو طالب آپ کا بچہ ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، دین پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، بچے ماں باپ کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، انہیں سمجھائیے۔ ابو طالب کو رہا نہیں جاتا، ابو طالب اللہ کے نبی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، آپ کے بارے میں مشرکین مکہ ایسی شکایتیں کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے آپ اس کار خیر کو چھوڑ دیجیے اور لوگوں کے غضب کے نشانے سے بچ جائیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے چچا جان، یہ دنیا والے مل کر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دے، میرے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، تب بھی اس کار خیر سے ہٹنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی روتے روتے چلے جاتے ہیں۔ ابو طالب کو رہا نہیں جاتا، ابو طالب بلاتے ہیں، اے میرے بیٹے، آج تک میں نے تیری تربیت کی ہے، تقریباً تیری عمر 40 سال سے زائد ہو چکی ہے، میں نے تجھے کبھی روتا ہوا نہیں پایا، آج میں نے تجھے روتا ہوا پا رہا ہوں، جا دنیا میں جو دین تو پھیلانا چاہ رہا ہے پھیلا، جب تک اس بدن میں خون دوڑتا رہے گا تب تک میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ ایسے ہمت دلانے والا چچا، ایسے ہمت دلانے والا چچا انتقال کے قریب ہے، ابھی روح نکلنے والی ہے، بازک ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، بازک بیٹھ کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یا امی قل لا الہ الا اللہ تفلحو، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے بھائیو، ابو جہل کہتا ہے، اے ابو طالب، اگر محمد کی شریعت کو مانتے ہو، ہمارے ماں باپ کی ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان کا نام زمین میں مل جائے گا۔ میرے بھائیو، برے دوستوں کا کیسے اثر ہوتا ہے۔ ابو طالب نے ابو جہل کی بات کو مان لی اور انتقال کر گئے، تو پتہ کیا چلا؟ ابو طالب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت نہ تھی، جس کی وجہ سے ابو طالب کو کامیابی نہیں ملی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی کی صحبت کے ساتھ پیارے نبی کی شریعت سے محبت کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ صرف اللہ کے نبی کی محبت زندگی میں لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ٹھکراتے ہیں، پیارے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو زندگی میں کامیابی ہمارے قدم نہیں چومے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب کون ہے؟ پیارے نبی کا چچا ہے۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اللہ کے نبی پیدا ہونے کے بعد دوڑتی دوڑتی ابو لہب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے، اے ابو لہب، اللہ نے تمہارے گھر میں ایک چاند کا ٹکڑا عطا کیا ہے۔ ابو جہل خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے، اے سویبہ، تو آزاد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں لونڈی کی بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ صرف ایک جملہ کہا کہ تمہارے گھر میں اللہ نے ایک چاند کے ٹکڑے کو عطا کیا ہے، پیارے نبی کی پیدائش کو عطا کیا ہے، تو اس نے کہا، اے سویبہ، اللہ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی کے دین سے محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ
حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو میرے بھائیو اس کو اس صورت میں اور اس کی بیوی کو بربادی ہی بربادی سنا دی گئی۔ تو ابو لہب کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے دین سے محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کی بیوی کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس واقعے سے؟ اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت سے محبت کرنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بار بیانوں میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز سے منع کیا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں۔ کہ کتنے اللہ کے نبی کے فرامین کو کہا جاتا ہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیڑی استعمال کرتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کتنی بار کہا جاتا ہے کہ یہ سب حرام ہے، پھر بھی ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں۔ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے تھے۔ جب کہا گیا تو میرے بھائیوں پہلے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا، آج ہمارے زمانے میں بچہ پیدا ہوتا، ہم سب سے پہلے نام رکھتے، شہد چٹاتے۔ اس زمانے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس بچے کو شراب چٹاتے تھے، اتنا اہتمام کرتے شراب کا، ہر گھر میں شراب ہوتی، ہر گھر میں شراب ہوتی۔ جب کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تمام لوگوں نے اللہ کے نبی کو اطاعت کی، اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کیا، سارے شراب کو گلیوں میں بہا دیا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت ایسی کرنی ہے۔ آج ہم نے اللہ کے نبی کی کتنی باتوں کو سنتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں زندگیوں میں یاد رکھو، جو بھی حدیث سنتے ہو عمل کرو، یہی اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے کی علامت ہے۔ اگر ہم زندگیوں میں کتنے بار کتنی حدیثیں سنتے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں عمل نہیں آتا ہے تو پتہ کیا چلا ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران کوئی صحابی کھڑ گئے تھے، ایک صحابی وضو خانے کے پاس وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا بیٹھ جانے کے لیے، لیکن وہ صحابی جن اللہ کے نبی کی آواز کان میں پڑتے ہی بیٹھ گئے، یہ تھے اللہ کے نبی کی اطاعت۔ کیسی اطاعت تھی؟ یہاں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن اس صحابی کے کان میں بات پڑتی ہے، فوراً وضو خانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی اطاعت۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم جنت میں رفاقت چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت چاہتے ہیں، اس دنیا میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی ہے، ہم بظاہر تو محروم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں پیارے نبی کی صحبت عطا کرے، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں دو کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی شریعت سے محبت کرنا ہوگا، تبھی ہماری زندگیوں میں کامیابی آ سکتی ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العزت سے دعا گہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم کو پیارے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں پیارے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس دنیا میں جو لوگ مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ ان کی غیبی طور پہ مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك من رؤوف رحيم ورب حليم۔